ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ عزیزان گرامی، پچھلی دفعہ ہمارا موضوع جو ہے وہ حیرت پر آ کر ختم ہوا تھا، اور خطبات کا جو تسلسل ہے وہ اصلی اور نسلی مسلمان کا فرق ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ جب آدمی مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوا اللہ رب العزت کی جانب گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے، کائنات کے اندر بالحق کا مشاہدہ کرتا ہے، کائنات کے اندر ربوبیت کا مشاہدہ کرتا ہے، کائنات کے اندر رحمت کا مشاہدہ جس وقت وہ کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سرگرداں ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس حیرت پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایک دعا آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ رب زدنی فیک تحیرا، اے میرے رب اپنی ذات کے بارے میں مجھے حیرت زدہ کر دے۔ یہ حیرت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اس کے بارے میں آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور حیرت کو آپ نے مجھ سے سمجھنا ہے۔ حیرت کو میں کوئی نئی اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا کہ حیرت کیا ہوتی ہے، لیکن اب میں آپ کو حیرت سمجھاؤں گا۔ ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اس کے بارے میں تھوڑی مزید وضاحت کی ضرورت ہے بڑی مزیدار چیز، بڑی لذت بھری چیز ہے، اور اس کا بیان بڑے آپ نے نا ذرا اہتماماً سننا ہے آپ نے۔ تو حیرت کے بارے میں آج میں آپ کو ذرا تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ قرآن مجید کے سامنے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ حیرت کے لیے دو بنیادی چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ آپ کو سمجھ لیں۔ ایک ہے لفظ احصاء اور دوسرا ہے احاطہ، ٹھیک ہے؟ احصاء کا مطلب ہوتا ہے گن لینا کسی چیز کو، نا آپ گن لیتے ہیں کسی شے کا، احصاء اس کو کہتے ہیں، اور احاطہ ہوتا ہے کسی شے کو آپ نے گھیر لینا، اس کو محدود کر لینا، اس کو سمجھ لینا۔ تو انہی دو چیزوں کے اندر سے پھر حیرت درآمد ہوتی، باہر نکلتی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، احصاء اور احاطہ، جس کا قرآن اور حدیث دونوں نے ذکر کیا ہے، اور اس سے جو شے جنم لیتی ہے وہ حیرت جنم لیتی ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ احصاء کیا ہوتا ہے؟ احصاء ہوتا ہے کہ آپ کسی شے کو گن لیں کہ اس کی کتنی تعداد ہے، ہاں جی 1000 تعداد ہے، 2000 اس کے اندر تعداد ہے، ٹھیک ہے؟ احاطہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی شے کو آپ گھیر لیں اور اس کو محدود کر لیں کسی چیز سے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا نا دو جگہ پر، ایک تو قرآن مجید کی سب سے بڑی جو سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر آیت الکرسی کے اندر آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ ادھر وہاں پر آیا۔ ایک سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ جب احاطہ ہی نہیں ہو سکتا اس کے علم کا تو پھر بندہ جائے گا کدھر؟ بندہ پھر حیرت میں ڈوب جائے گا جا کر کے، جب ایک آدمی کا احاطہ ہی کوئی نہیں، آگے سے آگے سے آگے سے آگے، بندہ کہتا ہے کہیں روک تو آئے۔ اللہ نے فرمایا میں روک تب لگاؤں اگر میں مخلوق ہوں۔ میں کب مخلوق ہوں؟ مخلوق کا جو احصاء کیا جا سکتا، مخلوق کو آپ گھیر سکتے ہیں یا مخلوق کا آپ احاطہ کر سکتے، میرا نہیں کر سکتے کسی صورت میں تم لوگ احاطہ۔ باقی تم چھوڑو، تم تو میری بنائی مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مطلب کیا کہ خود میرے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ یہ آسمان کتنا بڑا ہے اور زمین کتنی بڑی ہے اور عرش کتنا بڑا ہے، اس کو بھی نہیں پتا فرشتوں کو، خود تم کو بھی نہیں پتا۔ تمہیں تو اپنے گھر کے صحن جتنا ہی آسمان نظر آتا ہے نا، گھر کے صحن سے باہر نکل کے دیکھو بہت بڑا ہے زمین اور آسمان، اور تم چلتے چلتے چلتے، سورہ آتا ہے رحمان کے الا بسلطان، تم اس کی بادشاہی سے نہیں نکل سکتے کسی صورت۔ مخلوق نکل ہی سکتی کسی صورت اس کی بادشاہی سے اور اس کی حکمرانی سے۔ اس لیے جب مخلوق مشاہدہ کرے گی تو مشاہدہ ان گنت بھی ہو جائے گا اور لامحدود بھی ہو جائے گا۔ یعنی نام مخلوق اپنا جو کچھ کائنات کے اندر ہو رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی، نام مخلوق اس کو گن نہیں سکتی کہ کائنات کے اندر کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنی مخلوق ہے، کتنے ریت کے ذرے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، کتنے جن ہیں۔ انسان اس کو نہیں گن سکتے پراپر۔ آپ جا کر چیک کر لیں، انسان کی بس ہو چکی ہوئی ہے، انسان دریافت کے عمل کی طرف تو جا رہا ہے
لیکن انسان احاطے کے عمل کی طرف کسی صورت میں، اور چاہتا یہی ہے کہ میں احاطہ کر لوں، اور احاطہ اس سے نہیں کبھی بھی ہونا جو مرضی کر لے، اپنے دائرے سے باہر نکلے گا مخلوق کے دائرے سے تو خالق بنے گا، تو احاطہ ہوگا نا۔ خالق یہ ہے کوئی نہیں، مخلوق ہے، ایک کے بعد دوسری نسل، دوسری کے بعد تیسری نسل، تیسری کے بعد چوتھی نسل، نسلوں پر نسلیں تحقیقیں ہوتی جاتی ہیں، نئی سے نئی ریسرچ سامنے آتی چلی جاتی ہے، لیکن مخلوق باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے مخلوق اس کا احساس نہیں کر سکتی کسی صورت میں، اور نہ ہی مخلوق جو ہے وہ کسی صورت میں اللہ پاک کا احاطہ کر سکتی ہے۔ جب احاطہ اور احساس دو چیزیں نہیں نا جب تک پوری نہیں ہوں گی تو مخلوق کب اتنی دیر تک جب گن ہی نہیں سکتی تو مخلوق نے حیرت ہی رہنی پھر کہ یار کہاں تک جانا، اتنا مشاہدہ کر لیا، اتنا دیکھ لیا، ہر روز نئی چیز نکلتی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ہر روز تیرا رب اپنی نئی آن اور نئی شان کے ساتھ تجھے جلوے دکھاتا رہتا ہے، ہر روز جلوے بنتے چلے جاتے ہیں اور بن رہے ہیں اور دنیا دیکھتی چلی جا رہی۔ اس لیے احاطہ اور احساس یہ دو کے بارے میں آپ نے سمجھ لینا کہ یہ کسی صورت میں مخلوق نہیں کر سکتی۔ احاطہ کے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، میرا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی صورت کے اندر جب اتنی بڑی جو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جام ہے قرآن مجید کی، وہ آیت الکرسی ہے، اس لیے آیت الکرسی کچھ نہ اترتا نہ، صرف اللہ اپنی شان میں ایک آیت الکرسی اپنا انٹروڈکشن دیا اللہ پاک نے۔ قرآن مجید میں خدا کا انٹروڈکشن اگر آپ نے پڑھنا ہے نا کہ خدا کیا ہے اور کس طرح کا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اور اپنی ذات کے بارے میں خود بتایا اس نے کہا بندے کو کیا پتا چلنا ہے، بندہ تو ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا، میں ہی اپنے اختیارات اور اپنی صفتوں کا کمال اور ان کا ظہور اور ان کا جمال اور ان کا نوال اور ان کے افعال میں بندے پر خود واضح جب تک نہ کروں گا بندہ کسی صورت میں مجھے نہیں جان سکتا۔ اس لیے کیوں؟ انسانی عقل محدود، اس لیے کوئی صورت نہ اترتی، میں کہتا ہوں پورا قرآن مجید نہ اترتا، صرف اپنا مخلوق کو اگر اس نے تعارف دینا تھا نا وہ فقط ایک آیت الکرسی کے لیے اندر تعارف دے سکتا تھا، اور اس کے بارے میں اتنی بلند یہ آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے نبی ان کو بتا دے جو بندہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے آیت الکرسی میں اس کے اور جنت میں جانے کا صرف درمیان میں موت ہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، موت آئی فوراً جنت کے اندر چلا گیا، لیکن وہ پڑھے تو صحیح نا، پڑھ وہ کب رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو علیہ القیوم لا تأخذہ سنۃ، وہ تو کر ہی جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ، اللہ نے اپنے شروع میں لگایا اللہ، فرمایا تو جانتا ہے تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا رولانا سارا، اللہ ہی آپ کو سمجھانا تھا، میں نے اللہ پر میں آپ کو لے کر آیا تو پچھلی دفعہ الہ پر گفتگو ہوئی، اللہ نے کہا تو کس کے الہ کی بات کرتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ اللہ ہے جس کے بارے میں عقلیں تھک جائیں اور ساری کی ساری جتنی تمہاری پروازیں ہیں وہ ختم ہو کے رہ جائیں اور عقل اپنے عقلاں دیے تھے پیش نہ جاوے جے لاون لکھ وائیں ہیں وچے ڈوب مرندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں۔ مولانا غلام رسول نے لکھا کہ عقلوں کی کب یہاں پر پیش جا رہی ہے؟ عقل کی چلتی ہے یہاں پر، عقلاں دیے تھے پیش نہ جاوے تے جے لاون لکھ وائیں، پورا واہ لگا لیں، اپنا زور لگا لیں، ساری دنیا کے فلسفی منطقی یہاں پر خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، بلا عقل کی چلتی ہے یہاں پر؟ فرمایا عقلاں دیے تھے پیش نہ جاوے جے لاون لکھ وائیں، وچے ڈوب مرندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں۔ عقلیں تو حیرت کے دریا میں ڈوب کر مر گئی ہیں، وہ تو وہاں پریشان ہو گئی عقلیں، سائنسدان کی عقل بگڑ گئی، صوفی کی عقل بگڑ گئی، فلسفی کی عقل بگڑ گئی، نبی خود حیران اور سرگرداں ہو گئے۔ نبی کا بھی بتا دیتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو معرفت ہوتی ہے لیکن پوری معرفت وہ نہیں حاصل ہو سکتی جو معرفت اللہ کی ہے۔ خود مولانا احمد رضا خان صاحب نے جس وقت لکھا اپنے فتاوی رضویہ کے اندر خدا کے علم کے بارے میں، اس نے کہا خدا کے علم کے بارے میں کیا ہے؟ تم لوگ خدا کے علم کی بات کرتے ہیں، کہاں نبی کا علم اور کہاں کہتے ہیں علم غیب حاصل ہو گیا، علم غیب پوچھ تو لو مولوی احمد رضا خان سے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک طرف 10 لاکھ سمندر ہو اور ایک طرف ایک قطرے کا 10 لاکھواں حصہ ہو، ایک طرف سمندر ہے ٹھاٹر مارے، ایک طرف اس میں سے قطرہ لو اور اس قطرے کو بھی 10 لاکھواں حصہ کرو، کہتا وہ 10واں لاکھواں حصہ مخلوق کا علم ہے اور باقی جو پیچھے علم ہے وہ سب اللہ کا اپنا علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی اس نے ساتھ لکھ دیا کہ یہ بھی میں نے سمجھانے کی خاطر کہہ دیا ہے بندوں کو، ورنہ اللہ کے علم کا احساس اور اللہ کے علم کا احاطہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اس لیے عقل وہاں پر جا کر رک جاتی ہے اور حیرت کا شکار ہو جاتی۔ اور حیرت اب میں آپ کو بتا دیں، حیرت سب کو ہی ہوتی ہے، حیرت فلسفی کو بھی ہوتی ہے، حیرت مومن کو بھی ہوتی ہے، حیرت سائنسدان کو بھی ہوتی ہے، حیرت صوفی کو بھی ہوتی ہے، حیرت نبی کو بھی ہوتی ہے، لیکن حیرت ہے کیا شے؟ حیرانی دو طرح کی اس کے اندر آ جاتی، ایک حیرت محمود ہے اور ایک حیرت مذموم ہے۔ اب اس کی یہ سمجھانی ہے آپ کو یہاں پر آ کر کے، یہ بچے کا سوال تھا کہ حیرت تو سب کو ہو گئی،
اب آپ بتائیں حیرت کس کو نہیں ہے؟ فلسفی نے جب اپنی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی، فلسفی الجھ کے ہے، خود اس نے کہا اکبر الہ آبادی نے کہ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ خود اکبر الہ آبادی نے کہا کہ فلسفی کے ہاتھ میں کیا ہے، ڈور کو سلجھائی جا رہا ہے، وہ اتنی الجھی ہوئی ہے، اپنی عقل کے ذریعے سے کوششیں کری جا رہا ہے، ارسطو، سقراط، بقراط، ابو علی سینا، فارابی، ابن رشد، بڑے بڑے نام، عقلیں سب وہاں پر ختم ہو گئی۔ وہ کہتا ہے ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھائی جا رہا ہے، سرا نہیں مل رہا کہ کہاں سے آ کے فلسفی ادھر آ کے ختم ہو گیا۔ اور فلسفی کے علم کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ حیرت مضموم جو ہے نا وہ فلسفی کے حصے میں آتی ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کی بات کرنی، حیرت مضموم کیا ہوتی یہ سمجھنے کی ساتھ اس کے بارے میں دو لفظ میں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں گا، اور وہ دو ٹرمینالوجیز ہیں۔ اگر وہ دو ٹرمینالوجیز آپ سمجھ گئے اور نئے بچے بھی اس کو سمجھ گئے اور لڑکے بھی سمجھ گئے تو میں کہتا ہوں ایتھزم کا خاتمہ ہو کے رہ جائے گا اور ایگنوسٹکزم کی کمر ٹوٹ جائے گی کہ اگر دو چیزیں وہ مجھے سمجھ لیں۔ جو کہتے ہیں خدا نہیں یا کہتے ہیں میں متذبذب ہوں خدا ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ آ جائے گی اسی وقت اور وہ کہے گا اللہ اللہ۔ اور یہ بات پڑھے لکھوں کی ہے، کھوتے جانوروں کی کوئی بات نہیں، وہ تو پرے کرے نا ان سے تو ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جو اپنا نصاب نہیں پڑھ سکتے وہ خدا کی کائنات کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اور خدا کو سمجھنے کے لیے جو عقل درکار ہے، تفکر درکار ہے، جو تعقل درکار ہے، جو تدبر درکار ہے، وہ ان کے پاس کہاں سے آ جائے؟ وہ تو گدھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک ہم کالانعام، کھوتوں کی بات نہیں، گدھوں کی، جانوروں کی بات تک، یہ جانور ہیں، ان کی کہ بل ہم ضال، بلکہ تو ان سے بھی بڑھ کر پائے گا، ان سے بھی بڑھ کر گدھے ہیں، اپنی خواہشات میں اور اپنے پیشاب اور پخانے میں یہ پھسلتے چلے جاتے ہیں۔ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ اپنی گلاسوں کے اندر ہی پھسل رہے ہیں، اپنی خواہشات کے اندر، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا یہاں پر ایک شے، فرمایا تصادم شکوک ہو جاتا ہے فلسفی کو، اللہ اکبر، اپنے ہی اس کے شک ٹکرا جاتے ایک دوسرے کے ساتھ، روز روزانہ اس کے دل میں ایمان کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے روز صبح سوچتا ہے کہ اللہ ایسا ہوگا تو اللہ ایسا نہیں ہوتا، اگلے دن اس کو شک پڑ جاتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اس کا اپنا ہی کلیہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ، کس کی بات کر رہا ہے؟ پہلا ہی تعارف کرانے کے لیے اسے کہا رک جا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ کی بات کی۔ دیکھیں آپ کہاں سے آیت الکرسی کا شکار، اللہ نے کہا روک کے، تجھے سمجھ کہاں سے آ سکتی؟ تو اللہ کو سمجھ سکتا ہے؟ اپنا ہی تعارف کراتے کہ شروع میں نام لیا الہ، اللہ، فرمایا تو جس کو سمجھنے کی کوشش کرنے اپنی مرضی سے کوشش کرے گا وہاں عقل ختم ہو جاتی ہے، تو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ ہی کہہ دیا کہ جس ذات کے بارے میں تو سوچنے لگا یہاں تو بڑے بڑے فلسفیوں کی عقل ختم، میں نہ تعارف کراؤں تو کچھ نہیں۔ پھر فرمایا لا الہ الا ہوا، یہاں سے وہ آیت الکرسی کا آغاز اللہ نے شروع لفظ بول کے کہا ختم، فلسفی یہاں پر ختم، سائنسدان یہاں پہ ختم، جو پڑھے لکھے لوگ تھے ختم ہو گئے یہاں پر۔ اس نے کہا میرے تعارف کو کون پہنچ سکتا ہے؟ میرے تعارف کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کائنات کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی دریافتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے، کجا وحی اور الہام تم سمجھنے کی کوشش کرتے ہو؟ وحی اور الہام ایک الگ شے ہے، وہ خود میں نہ اتارو تو کچھ نہیں، ورنہ دریافتیں تجھے عقل کے اندر پاگل کر دینے والی ہیں۔ میرے وحی اور الہام کو سمجھنے کی کوشش کر، وہ تجھے حیرت تو ضرور کر دے گی پر حیرت کے ساتھ ایک چسکا اور ایک مزہ دے گی، وہ میں بتاؤں گا آپ کو اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے ایک ہو جائے گا تصادم شکوک، روز اس کو شک پڑتے جائیں گے۔ آپس میں تصادم کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا آپس میں ٹکرا جانا، ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے بھی گاڑی آ رہی، نہ اس سے سنبھالی گئی نہ اس سے سنبھالی گئی، آپس میں تصادم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح تیرے اندر شکوک کا، وسوسوں کا ایک زبردست قسم کا جوڑا پڑ جانا ہے تیری ذات کے اندر۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اٹھ کھڑا ہوگا شیطان اور تیرے دل کے اندر وہ وسوسوں کی کتنی موج ڈال دے گا کہ روز تجھے دن رات وہ تجھ کو تنگ کرے گا، تجھے میری پہچان ہو نہیں سکتی کسی صورت میں۔ دوسرا اس میں فرمایا تعارض ادلہ، یہ تو شکوک ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک ہے وہم اور تیرے شک، روز تجھے تنگ کریں گے۔ ایک ہے تعارض ادلہ، تعارض بھی یہی ہوتا ہے کہ دو متضاد چیزوں کا دلیل، ادلہ دلیل سے نکلا ہے، دلیل کی جمع ادلہ ہوتی ہے۔ فرمایا تو دلیلیں بھی دے گا نا، آپس میں تیری آپس میں دلیلیں بھی ٹکرا جائیں گی، شکوک لگ ٹکرا جانے، دلیلیں تیری آرگومنٹس لگ ہو جائیں گی۔ ایک آپ کے نفس کے اندر خیالات آ رہے ہیں، خیالات دلیل نہیں ہوتے۔ فرمایا ایک طرف فلسفی بیٹھا ہوگا تو وہاں پر آ کر کے اس کو تعارض دلہ ہو جائے گا، آرگومنٹس جو اس نے دیے ہوں گے نا اندر ہی آپ ہی دلیلیں دے رہا تھا، وہ دلیلیں بھی اس کو ختم کر کے رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت مولانا مرحوم اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے، کہاں ان کو یاد کریں گے، سب ان کا پڑھایا ہوا ہے، لیکن طریقہ کار بڑا عجیب تھا۔ میں ان کی کتابیں پکڑ کے پیچھے جا رہا تھا، ان کا تھیلا پکڑا ہوا سڑک تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے نکلا، میں نے ان کے ایک دلیل فلسفے کی بڑی شاندار دی اور میں نے اپنی طرف سے سمجھا بھی آج مولانا صاحب کو جو میں نے بتا دیا ہے نا
کمال ہی بتا دیا ہے. اور مولانا صاحب بھی اخیر ہو جائے گی آج، شاباش دیں گے. وہ سن سن کے چپ سے ہو گئے. میرے اس پہ شک پڑ گیا، ابھی مولوی صاحب تو چپ ہی ہو گئے، کام ہی خراب ہو گیا. میں نے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سوچا، میں نے کہا جی میں نے دلیل ان کو آپ کو بتا دیتا ہوں کیا دلیل. میں نے ان کو دلیل دی، میں نے کہا اللہ کے اندر سے مولانا صفات کا ظہور اس طرح سے ہو رہا ہے جس طرح سورج کے اندر کرنوں کا ظہور ہو رہا ہے، اس لیے اس سے بڑی شاندار دلیل اسے کوئی نہیں میں نے دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. گزرتے گئے، جب بالکل قریب وقت آیا نا وہاں پر سڑک تک پہنچنے کا، مجھے کہتے فلسفی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مرید نہیں ہے، یعنی اپنے ارادے سے اپنی صفتیں باہر نہیں نکالنا چاہتا، اس لیے فلسفی نے کہا خود بخود نکل رہی ہیں. کہتے توبہ توبہ توبہ، یہ تو کفر ہے، اللہ کی صفت مرید کے خلاف ہے یہ کاشف. اللہ اکبر. وہ 20-30 دن کا علم ضائع ہو کے رہ گیا، اور استاد کی طرف سے ایک نئی شان کی طرف اللہ کی نئی صفت جلوہ گر ہوئی کہ نا 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 نا، وہ چاہتا ہے تو رحم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ رحم کری جاتا ہے، اب بھی نکلی جا رہا ہے رحم، جو غلط بندہ اس پہ بھی کری جا رہا ہے رحم، جو صحیح وہ چاہے تو ابھی رحم کو روک لے. اللہ اکبر. وہ چاہے تو ابھی غضب تم پر نازل کر دے، اور کرتا ہے. اگر رحم ہی نکلتا رہتا قومیں تباہ کیوں ہو جاتی، قومیں برباد کیوں ہو جاتی؟ کیوں کرونا وائرس پھیل جاتا ہے، ایبولا پھیل جاتا ہے، اور طرح طرح کے برڈ فلو اور سوائن فلو روز نیا نام دیتے ہیں، ہر روز ایک وائرس کو نیا نام دے دیتے ہیں. شے ایک ہی ہے، 70 قسم کی چیزیں، وہ ادھر سے نکل آیا ادھر سے. وہ اگر نہ چاہتا تو پھر خود بخود رحمت کا ظہور ہونا تھا. چپ کر کے فلسفی بے ہوش ہو کے گر گیا، اور فلسفی ڈول سل جا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. میں اپنا سرا لے کے نکل گیا. میں نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا. اللہ فرماتا ہے میری ذات کا نہ احسان نہ احاطہ، دونوں چیزیں نہیں اللہ پاک نے فرمایا میری ہو سکتی. اس لیے جب میں اب ترجمہ جو کروں گا نا، الحمدللہ آپ ترجمہ، لوگ کہتے ہیں آپ ہر دفعہ ترجمہ بدل دیتے، کیا کروں؟ وہ ہر روز نئی شان کے ساتھ دل کے اوپر غالب آتا ہے. کیا کروں؟ وہ کہتا ہے تو مجھے سمجھ سکتا ہے، ننی سی تیری عقل ہے کاشف، تو شے کیا ہے؟ مجھے تو فلسفی دنا ابن رشد اور فارابی اور سقراط بکرات اور افلاطون سارے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، تو کیا شے ہے؟ تیرا تو علم ننا سا ہے، ہوا میں بھگ کروں تو اڑا دوں. اللہ نے یہاں پر فرمایا سن، اللہ نے قرآن مجید میں کیا، الحمدللہ رب العالمین، کیا فرمایا؟ حمد و ثنا اس ذات کی جو حیران کر دینے والی. الحمد تعریف اس کی کس کے لیے؟ للہ ہی، اس ذات کے لیے، للہ اللہ جو حیران کر دینے والی ہے، اور جس کے تمام جہانوں، آگے کہتا ہے رب العالمین، جس کا تمام جہانوں کو پالنے والا عمل بھی حیران کر دینے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا تو سمجھ کیا کرے گا الحمدللہ رب العالمین کی طریق؟ فرمایا میں وہ ہوں، خدا کا وہ تعارف تو سن لے، حمد اس کی، للہ ہے. کیوں مصیبت؟ حمد اس کی جو للہ ہی، فرمایا جو حیران کر دینے والی ذات ہے. اور پھر ذات حیران کر دینے والی کیسی ہے؟ کیوں؟ رب العالمین، وہ جہانوں میں جو اتنی مخلوقوں کو پال رہا ہے، سارا حیرانی والا ہی عمل ہو رہا ہے. کہاں سے بچہ، کہاں سے پیٹ میں ماں کے پیدا ہو رہا ہے، بوند سے پانی کے، آپ ویسے پانی باہر رکھ لیں اور اتنی گرمائش اس کو دے لیں، بچہ پیدا کر کے دکھائیں مجھے اس کے اندر نہیں. فرمایا پانی کی بوندی ہوتی ہے جس کو ہم اسی وقت بچہ بنا کے تیرے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ زمین و آسمان کے، یہ سمندر، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ کیا چیز ہیں؟ فرمایا ہم ہیں. اور وہ کیا پرورش کیسی کر رہا ہے؟ حیران کر دینے والی پرورش کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا میں نے چھوٹی سی چیونٹی کو کس طرح کا رزق دے رہا ہوں؟ اس کے اندر جگر ہے، آنکھیں ہیں، پیٹ ہے، پیشاب پخانہ، حتیٰ کہ وہ نر اور مادہ آپس میں جمع کر کے اگلی مکھی اور اگلی چیونٹی پیدا کرتے. تجھے پتا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاں حیرانی ہے اور پریشانی ہے. لیکن فرمایا دو طرح کی یہ پریشانی، اور یہ پہلی میں نے آپ کو بتا دی کہ پہلی پریشانی جو ہوتی ہے جو حیرت مذموم کہتے ہیں، جس کی مذمت کی جائے، جس کو برا سمجھا جائے اس کو مذموم کہتے ہیں. فرمایا حیرت مذموم، فلسفی، سائنسدان، یہ جتنے بننے ہیں یہ حیرت مذموم کا شکار ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ان کو ہو جاتا ہے تصادم شکوک، کنفلکٹ ہو جاتا ہے آپس کے اندر، اور دوسرا ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تعارض ادلہ، دلیلیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور وسوسے بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وسوسوں سے اور دلیلوں سے تیرا رب ملتا ہے؟ نہ فلسفیوں کے. اور پھر یہ وہ دو چیزیں ہیں، جب فلسفی حیرت کا اظہار ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں نہ ہوتا، اللہ کا سرا ہاتھ نہیں آتا، وہ سوچ سمجھ کو اس کو سرا کہاں سے ہے، وہ وحی کا منکر ہوتا ہے. وہ کہتا میں خود اپنی اللہ کے ذریعہ ہدایت کو ٹھکرا دیتا ہے. اور اللہ کے ذریعہ ہدایت کو جو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں اور خار ہوتے ہیں. میں نے جس ذریعے سے ہدایت دینی ہے نا اسی ذریعے سے آنا پڑے گا. اللہ کو گھنٹہ کار نہیں ہے کہ آپ ادھر سے آ جائیں، اللہ کو منڈ کمڑی بازار سے آ کے اللہ کے پاس پہنچ گئے، آپ جنگ بازار سے آ گئے، جنگ بازار سے اللہ کے پاس پہنچ گئے، کارخانہ بازار سے آ گئے. نہیں، اللہ نے فرمایا یہ کوئی خدا کا طریقہ کار نہیں ہے.
اللہ فرماتا ہے میرے تک پہنچنے کا اگر میں نے راستہ بنایا نا، کچہری بازار سے آئے گا بندہ اور وہی ایک راستہ تمہیں ادھر سے آنا پڑے گا۔ فلسفی اور سائنسدان کی مصیبت یہ ہوتی ہے، یہ نبی کو نبی نہیں مانتے، اللہ کا ذریعہ ہدایت نہیں مانتا، جس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے تو جو مرضی کر لے، تو جتنی مرضی، تو نبی تو چھوڑ۔ اور آپ یہ دیکھیں پوری کائنات میں، اور عجیب بات ہے اور اس دور کے فلسفے کے شریر خلاف ہے، اگر آپ اس کو سمجھ گئے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی میرے پاس کسی نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ اگر سیکھا تو یہی ایک شاید کسی آدمی نے اگر سیکھی تو کمال کی سیکھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر کم و بیش آئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں اس کے بعد صحابہ کرام آئے ہیں، اور اس کے بعد اولیاء آئے ہیں، زہاد آئے ہیں، صالحین، صدیقین، شہداء، کتنی دنیا کے اندر تعداد آئی ہے، لیکن کسی نے کوئی ایجاد نہیں کی، کسی نے کوئی ایجاد نہیں کی۔ کیوں؟ اور ایجاد آپ کے دور میں اس بندے کو بڑا مانا جانے لگا ہے جو بندہ ایجاد کرتا ہے، ورنہ اس سے پہلے امت، یہ اس جدید تہذیب کا 500 سال کی تہذیب کا کمال ہے کہ اس نے آپ کے ذہن میں بڑے آدمی کی تعریف اور ڈیفینیشن چینج کر دی۔ بھی بڑا وہ ہوتا ہے جو کوئی دوائی ایجاد کر لے، بڑا وہ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز ایجاد کر لے، جو سائیکل ایجاد کر لے۔ یہ انسانیت لاکھ انسانیت کی خدمت پر، انسانیت اس سے پہلے بھی جی رہی تھی اور بڑے شاندار طریقے سے جی رہی تھی۔ جا کے احرام دیکھ لو فرعونوں کے، اور گریک ساری دیومال لائی اس کے اندر ساری چیک کر لو، اور مدائن صالح کی تمہیں دنیا نظر آ جائے، اور رومن امپائر کا فال کس طرح ہوا جا کے چیک کر لو۔ دنیا کی کس تہذیبیں اس شے پر گواہ ہیں؟ وہ تہذیبیں جن کا فال اینڈ رائز ہوا ہے، وہ تمہیں رومن امپائر اور پرشین امپائر ساری بتائیں گی کہ وہاں کے اندر انسان اس سے زیادہ اچھے طریقے سے رہن سہن تھا۔ موہنجو داڑو تمہارے سامنے، ہڑپا جا کر دیکھ لو، ٹیکسلا دیکھ لو، تمہارے آج بھی گھر اس طرح کی گلیاں اور محلے نہیں، تمہارے بٹیڑے میڑے محلوں کے اندر تم رہتے ہو جس طرح انہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ نظام بنایا نکاسی کا اور ہر شے کا۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے ڈیفینیشن یہ تھی کہ جو لوگ ترک دنیا کر جاتے تھے، بدھ مذہب کے اندر آپ دیکھ لیں، رشی منی دیکھ لیں، پادری آپ دیکھ لیں، زرتشت کے مجوسی دیکھ لیں، ہر مذہب کے اندر بڑے آدمی کی ڈیفینیشن وہ تھی جو اللہ کے لیے دنیا کو ترک کر دیتا تھا۔ چلو وہ ان کے کئی طریقے غلط تھے یا جس طرح بھی تھے، ترک دنیا ان کے، آپ کے ہاں جو دنیا کو زیادہ اڈاپٹ کرنے لگ گیا نا، آپ اس کو قابل آدمی سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ رچرڈ ڈاکنز اس قسم کا آدمی ہے، آپ کے نیچے وہ مر گیا اسٹیفن ہاکنگ، وہ آپ کے نزدیک ہے، آپ کہتے ہیں الیگزینڈر فلیمنگ بہت ہے، ایڈیسن بڑی شے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس سے پہلے جو دنیا رہتی تھی وہ ان لوگوں کے بغیر نہیں رہتی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ آپ کے ہاں مصیبت پڑ گئی، سائنسدان اور فلسفی کوئی شے نہیں۔ یہ رچرڈ ڈاکنز کا جتنے جواب ہیں مجھ سے لے لیں، سوائے ایک گدھے ہونے کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پاس بیٹھے دلائل آپ کو ان کا ہم رد کر دیں گے۔ فرمایا کہ نبی جتنے بھی بندے تھے، وہ جتنے بھی تعارض دلہ کے اندر یعنی آپس میں اور اپنی دریافتوں میں سائنسدان کھو گیا، اور سائنسدان کی مصیبت یہ ہے کہ حیرانی سائنسدان کو بھی ہوئی، حیرانی فلسفی کو بھی۔ حیرانی جب فلسفی کو ہوئی تو وہ اپنے خیالات میں بہک گیا، خیالوں کی دنیا کے اندر اتنا مگن ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، بہک گیا، خدا تک پہنچ ہی نہ سکا۔ اور جب سائنسدان پر ہوئی وہ بے عمل ہو گیا، اور اس پر اس کی دریافتوں اور تلاشوں نے کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ ہاں جی، میں اتنی تلاشیں، اتنی دریافتیں اگر وہ کرتا تو اس کے دل پر اثر ہونا چاہیے تھا کہ کوئی تو خدا ہے جس نے یہ کائنات بنائی۔ وہ ایمان والا ہوتا، عقیدے والا ہوتا، وہ آپ کے سامنے آتا اور آ کر آپ کو کہتا کہ بھائی میں نے یہ تحقیق کی اور تحقیق کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا۔ مجھے بتائیں، تحقیق کے نتیجے میں نوبل انعام تو مل گیا اس کو، تحقیق کے نتیجے میں ایمان اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا فائدہ ہوا محنت کرنے کا؟ اس کو سوچنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے وہ اپنی دلیلوں، اپنی دریافتوں، اپنی سوچوں، اپنے خیالوں، اپنے وسوسوں کے اندر ہی ڈوب کر مر گئے، ڈوب کر مر گئے اس کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر پیارا نبی، اب میں بتاؤں گا اس کے اندر، لیکن اب دوسری حیرت کے اندر آ جائیں، اور وہ حیرت جس کو ہو جاتی ہے، اس حیرت کے کیا کہنے۔ میں اللہ سے رو رو کر بیت اللہ میں بھی دعائیں مانگوں، یا اللہ وہ حیرت نصیب فرما۔ اگر تو وہ حیرت نصیب نہیں فرمائے گا کاشف کا، اور تیرا میرا ٹھکانہ کیا ہو جائے گا۔ بڑی مزیدار شے اس کو ہے، کہتے ہیں حیرت محمودہ، یعنی اچھی محمودہ، جس کی تعریف کی جائے کہ یار یہ حیرت بہت زبردست، اور یہ حیرت وہ ہے کہ جس کے کمال ہی کمال ہے، اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ محمودہ کیا ہوتی ہے؟ حیرت محمودہ، حیرت محمودہ انسان مشاہدہ کرتا ہے کائنات کے اندر، آبزرویشن اس کی بھرپور کرتا ہے، ہر شے کے اندر غور و فکر کرتا چلا جائے، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ آسمان نہیں دیکھتے، زمین نہیں دیکھتے، یہ کس طرح حرکت کر رہا ہے پورا نظام، یہ بادل، یہ پہاڑ، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ چرند پرند، وحوش، طیور، انسان، جن، یہ کل کائنات تمہارے سامنے ہم نے جو کچھ بنا رکھی ہے، تم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا؟ خوب مشاہدہ جب اس نے کر لیا تو اس کے اوپر پھر مشاہدے کے بعد اگلا عمل جو اس کے اوپر ہوتا ہے بیان کرنا ہے۔ وہ عرفان کی حد ہے، یعنی آدمی آخری حد تک اللہ کو پہچان لیتا ہے جب مشاہدہ کر لیتا ہے کہ مومن، تو اس کے اندر پھر نئی شے پیدا ہوتی، وہ ہوتی ظہور حقیقت، حقیقت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑی دعا، اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ ہمیں حق دکھا جس طرح کہ وہ حق ہے،
اور اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الباطل باطلا، دعا ہے کہ اللہ باطل جیسا ہے باطل ویسا دکھا دے اور ہم پہ کیا کر دے، ڈسکوری آف ریالٹیز اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ ہم پہ حقیقتوں کا انکشاف فرما اور دریافتیں ہمیں عطا فرما. یہ ہوتا ہے وہ ظہور حقیقت. وہ سمجھ جاتا ہے کائنات کے اندر بھی ہر شے نہ پیدا اپنی مرضی سے ہو رہی ہے، نہ ہر شے اپنی مرضی سے مر رہی ہے. ہر شے جو فنکشن کر رہی ہے اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والے، ظہور حقیقت اس پر ہو جاتا ہے. اور ظہور حقیقت ہونے کے بعد اسی کو آپ سمجھ لیں، جو صوفی اپنے بات بنائے پھرتے ہیں، آپ لوگ اسے چڑھتے ہیں اور وہابی بھی چڑھتے ہیں. لفظ مکاشفہ، مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کا پردہ ہٹ جانا. یہاں پر آپ کو مکاشفہ، آپ کہتے ہیں نا اس کو کشف ہوتا ہے، اس کو الہام، یہی وہ کشف اور الہام ہے کائنات کے دیکھنے کے بعد، جس کے بعد مومن بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر اس کے اوپر مکاشفہ ہو جاتا ہے پوری طرح. ہر شے کھل کر ننگی چٹی سامنے آ جاتی، پردہ کوئی نہیں رہ جاتا. کائنات کی ظہور اس پہ ہوا حقیقت پر، اگلے مرحلے میں جا کر وہ مکاشفہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ مکاشفہ ہوتا ہے، توبہ 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 توبہ، جس کو مکاشفہ ہو جائے نا جس کو مکاشفہ ہو جائے وہ پھر نزدیک نہیں رہتا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے مکاشفہ ہو جانے والے پر دو چیزیں میری اس کے اوپر کھل جاتی، میرا جلال اور میرا جمال. دو چیزیں اس کے اوپر کھل جاتی، جلال اور عظمت کھل جاتی کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ جس کی میں نافرمانیاں کر رہا ہوں اور جس کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور زندگی کو کفر کے اوپر تول رہا ہوں اور اپنی مرضی سے منمانیاں کرتا پھرتا ہوں، میرا جلال اس پر واضح ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے جب اس مومن پر جلال واضح ہوتا ہے پھر وہ فوراً اس جلال کی عظمت ہیبت کا ڈرا ہوا، خوف سے اللہ پاک کے ڈرا ہوا، فوری طور پر کیا کرتا ہے؟ جلال کے پرنالے سے نکل کر جمال کے پرنالے کے نیچے چلا جاتا ہے، جس کو رحمت کا پرنالہ کہتے ہیں. وہاں پر جا کر نکلتا ہے. اللہ کے گھر کے اندر رحمت کا پرنالہ بھی آپ نے دیکھا، جب شروع کرتے ہیں بیت اللہ شریف میں طواف شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر وہ کہتا ہے اوئے ہاتھ ملا میرے ساتھ، کر سودا زندگی کا کہ تم مجھے کیا دے رہا ہے، اور دوسرا لے میرے ہاتھ پر بوسہ. یہ بوسے ہم کبھی کبھی کسی کو عطا کرتے. اور کر تیسری شے سجدہ کہ زندگی بھر تیرے احکام کے علاوہ کسی اور کے سامنے احکام نہیں مانوں گا. تین چیزیں پیغمبر نے بتائیں کہ حجر اسود کے بوسے کے وقت. ایک کھانا، جب آپ حجر اسود پر جائیں اس پر سلام کریں، اس کو اس طرح جیسے مرد انسان کے ساتھ سلام، اس طرح ہاتھ رکھیں اس کو، یہ ہو گیا استلام. دوسری شے تکبیر، اس کو بوسہ دیں جا کر کے اس کو. پھر تیسری شے سر اس کے اوپر رکھ کر آپ کہیں سبحان ربی یا اللہ استغفر اللہ، بڑا پاک رب ہے جس سے آج میں معافی مانگنے کے لیے ہوں. کہتا میرے ساتھ شروع کرتا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ. جو ہی مزاب رحمت کے نیچے آتا ہے جلال سے سفر شروع کرا کے جمال کے نیچے لے آتا ہے. اور جب جمال کے نیچے آتا ہے بندہ بے خود. جمال وہ شے ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نظر آتی ہے کہ میرے جتنے گناہ تھے ابھی میں نے معافی مانگنی، ابھی اس نے مجھے معاف کر دینا. اللہ نے فرمایا کہ اسی وقت جب مجھ سے معافی مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی جمال کی طرف آتا ہے. اور پھر مشاہدہ کائنات کیا پیدا کرتا ہے؟ مشاہدہ ربوبیت پیدا کرتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے نا، یہ بالحق چل رہی، جو میں نے شروع میں خطبے دی، اب اس کو دوبارہ یاد کرو، ازبر کرو، ریمائنڈ کرنا، ریکال کرنا، اس کو یاد کرو. استاد پڑھاتا کہتا ہے وہ پہلے چیپٹر میں تم نے دیکھا تھا، پھر ہم نے وہاں پر کیا پڑھا تھا، وہاں یہ سوال آئے تھے، یہ سمجھا. اب اس کو یہاں پہ امپلیمنٹیشن اس کی کرنے کے لیے یہ میرا سوال کہ پہلے کیا کرتا ہے؟ مشاہدہ بالحق سمجھتا ہے ہر شے ٹھیک ہے. پھر دیکھتا ہے مشاہدہ بالربوبیت کہ اس کائنات کے اندر ربوبیت کام کرے. پھر تیسری شے اس کے اندر آ جاتی مشاہدہ رحمت کہ اس دیکھتا ہے کہ رب تو ہے پر مار کٹ کے نہیں بچے کو دودھ پلا رہا نا، پیار سے پلا رہا ہے، چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، پیار کر رہا ہے، لوریاں دے رہا ہے، ہلار روتا ہے تو ہلارے دینے شروع کر دیتا ہے بندے کو رحمت کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ربوبیت اس طرح کی بھی ہوتی ہے، آپ کھانا کھلائی جائیں تھپڑ ماری جائیں کھلانا. ربوبیت کے ساتھ اگر غضب نازل ہو جاتا نا بندہ مر جاتا. کائن ابھی تیری رحمت نہ ہو درمیان میں اور ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں. وہ کہتا ہے میں تجھے پالا پر پالنے کے ساتھ رحمت کے ساتھ پالا، غضب کے ساتھ ہی میں نے پالا. باپ ہے روٹی کھلاتا ہے، ساتھ تھپڑ مارتا ہے، روزانہ کام لیتا ہے بندے کے ساتھ. بندہ کہتا ہے یہ کس قسم کا پالنا ہے، میں کس مالک اور آقا کے پاس آ گیا ہوں. یہ روزانہ روٹی تو دو مجھے ڈال دیتا ہے کتوں کی طرح، لیکن ساری دیہڑی مجھ سے کام لیتا ہے. فرمایا میں ربوبیت وہ کرتا ہوں جب تو روئے تجھے گود میں اٹھا لیتا ہوں، اور جب تو ہٹے تو میں اس طرح کرتا ہوں. ربوبیت کی مثال اس نے قرآن مجید میں ماں کی دے دی کہ ماں کی طرح تیرا پیشاب پخانا کون ہے؟ ماں تو صرف دھوتی ہے. اگر خدا اندر ہی پیشاب اور پخانا بند کر دے، ماں کھول سکتی ہے اس پیشاب اور پخانے کو؟ کس طرح بھاگے پھرتے ہیں، جس کا پیٹ بند ہو گیا دوائی دے دیں، اس کو ایسے کر لیں. وہ رحمت ہی جاری کرتی ہے تو جاری ہوتے ہے، ورنہ کچھ نہ کرے. اس لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین وسوّغنا وجعل المخرج. خدا نے جس نے کھلایا پلایا مسلمان بنایا اور ہضم کرایا، وجعل المخرج، اور نکلنے کا راستہ بھی اس نے بتایا.
فرمایا یہ نبی کی دعائیں. نبی نے کہا میں تم کو ادھر آؤ بتاتا ہوں. یہ وہ مقام آتا ہے جس مقام پر پھر علم اور عرفان دو چیزیں بندے کو جب خوب جان لیتا ہے نا, اور عرفان کہتے ہیں معرفت, بندے کو خوب پہچان ہو جاتی, پھر اس کی تجلیاں زور ڈالتی ہیں, تجلیاں زور ڈالتی. موسیٰ علیہ السلام کی تجلی تو وہ ذرا سی ڈلی تھی نا, اللہ پاک نے ظاہری تجلی فرمائی تو بندے بے ہوش اور ساری دنیا ختم. کون ہے مجھے دیکھنے والا, کس کی جرت, لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا, اور یہ باقی سارے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ بے ہوش کر کے پھینک دیے, 70 بندے ویسے مار دیے. فرمایا کون ہے مجھے دیکھنا, جرت تمہاری, تم تو دنیاوی طور پر بھی میری تجلیاں باطنی چیک کرو نا, جو کچھ ہو رہا ہے تمہارا دل پھٹ جائے, لیکن افسوس تمہارے اندر سوچنے کی طاقت نہیں, تم ولا کلا یشعرون, تم لوگ شعور زندگی نہیں رکھتے ہو, تمہیں کیا پتہ ہے. یہاں پر آخر اللہ پاک وہاں پہ فرماتا ہے یہ وہ شے ہوتی ہے جب تجلیات بندے کا دل جو ہوتا ہے مرکز تجلیات. وہ دادا صاحب کے اوپر نا قبر کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے, کتبہ لگایا مرکز تجلیات, کہ یہاں تجلیات کی بارش پڑتی. اللہ اللہ, تجلیات کی بارش فقط مومن کا قلب ہے, اور دنیا کے اندر کوئی تجلیات کا مرکز نہیں ہے. جب مومن اپنے پورے مشاہدے کے بعد بن جاتا ہے تو اس کے اوپر تجلیات کی زور کی بارش ہوتی ہے, اور جس پر زور کی تجلی کی بارش ہو جاتی ہے اس کو اتنی روشنی دکھائی جاتی ہے, اتنی روشنی اس کو دکھائی جائے جیسے یہ بجلی بھی چمکتی, تو وہاں گر گئی وہاں گر گئی, تو تجلی نظر آتا ہے. تجلیات کی اتنی زور کی بارش ہوتی ہے کہ نبی کو پہچاننے میں اس کو ذرا بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, اور ذرا بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. وہ جیسے ہی کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, تو خدیجہ پہلی مومنہ بن جاتی ہے, علی دوسرا مومن بن جاتا ہے, زید مومن بن جاتا ہے, باہر جا کے بتاتا ہے تو ابوبکر صدیق ہو جاتا ہے. یہ مصیبت. آپ کہتے ہمیں اللہ نہیں ملتا, اللہ کہتا ان کو ملا نہیں, انہوں نے فطرت مسخ نہیں کی تھی, وہ خوب غور و فکر کر رہے تھے, کوئی 38 سال کا ہو گیا تھا, کوئی 50 سال کی ہو گئی تھی, خدا نے کہا ان کو ملا نہیں. یہ ہے وہ مقام جہاں پر آ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایمان کی دولت. وہ جب کرتا ہے اس کی حیرت مذمومہ جب اس کا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ نکلتا ہے الحاد, ضلالت, کفر اور شرک, گمراہی, خدا کا انکار, خدا کے ساتھ شریک بنانا. اس کے اوپر جتنے اوپر حیرت ہوتی ہے, جتنے بھی بڑے بڑے آپ مشرک کراتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ حیرت ہے, بس حیرت ہے, بن حیرت تھے مقام نہیں. بڑے بڑے لوگوں نے قوالی بنائی اور کمال بنا دی, اس نے کہا حیرت ہے بس حیرت ہے, تے بن حیرت تھے مقام نہیں. کوئی مقام ہی نہیں حیرت کے علاوہ اللہ کے نزدیک. اللہ نے فرمایا یہاں پر آ جاتا ہے جب بندہ, تو اس کو حیرت ہو جاتی. یہاں پر آ کر آپ کو نبی پاک سے نبی کا حیران ہو جانا, یہ آپ کو بتانا ہے. اللہ اکبر. مکے گئے تھے, وہاں سے ایک دوست نے کتاب لے دی, اللہ اس کو جزائے خیر دے, کہ اس نے کمال کی یہ فقہ الاذکار والادیہ, کہ دعائیں اور ذکر کیوں کرنا چاہیے, کس وجہ سے دعائیں اور ذکر کرنا چاہیے, اس کے اندر کیا پوشیدہ. چلو جس نے لے کے دی اللہ اس کا سارا کچھ قبول فرمائے. اخیر ہو گئی اور مزہ آ گیا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جب بندہ اللہ پاک کے قریب آ جاتا ہے تو وہ میں آپ کو اصل چیز سنانا چاہتا ہوں, وہ سمجھنے کی چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھک گیا اللہ کی تعریف کرتے کرتے. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا صحیح مسلم میں آئی ہے, تو دعا سن لیں پوری. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک. یہاں تک سنیں. اے اللہ بے شک میں تیری ناراضی اور تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں. یہ تو چلو ہو گیا, یہ میرا موضوع نہیں. واعوذ بک, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اب سن لو ذرا لوگوں, کیوں. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی زبان حق ترجمان, جس پر خدا نے, جس کی زبان پر وما ینطق عن الہویٰ, کبھی اس کی خواہش نفس سے وہ بولتا ہی نہیں, ان هو الا وحی یوحیٰ, سوائے اس کے جو وحی کی جاتی اس کے اوپر وہ بولتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے نبی کی زبان کے گرد گرد پیر, لا تحرک بلسان, نبی تیز سے زبان نہ ہلا. قرآن مجید میں تجھے خود یاد کرا دوں گا, ڈرنا کہ کہیں بھول نہ جائے. میں تیرا رب ہوں, میں تیرے آس پاس گاردیں اور فوجیں لگائی ہوئی. فرمایا لا احصی ثناء علیک. نبی جب حیرت میں آیا تو نبی نے کیا کہا کہ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. احسا احصی, میں نہیں گن کر تیری تعریف, میں کیسے کروں تیری تعریف, مجھے کیا پتا تو کیا. حیرت ہوگی نبی کو بھی. نبی نے کہا میں نہیں کبھی کہا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات, عرش جتنی مخلوق, ساری تعریفیں نبی کر رہا ہے. اخیر نبی بھی تھک گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھک گیا, احسان نہ کر سکا نبی بھی. علم غیب تو آپ دور کی بات کہتے ہیں, تعریف میں وہ علم تو بہت دور کی بات ہے. خود اس کا کچھ پتا چلے تو بندہ احساس کا کرے نا, اس کا احاطہ کر سکے. نہ نبی احاطہ کر سکتا, نہ احساس کر سکتا ہے. اعوذ بک, فرمایا لا احصی ثناء,
سنان کا کیا مطلب ہے؟ سنان کے اوپر دو زبریں لگ گئی، اس کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین جب آتی ہے وسعت کے لیے، فرمایا اتنی تیری وسیع ہے کہ میرے جیسا بندہ اس کو قابو میں نہیں لا سکتا، میں گن نہ سکتا تھا. سنان علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ہاں تو ویسا ہی ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی ثنا بیان کر دی. تجھے ہی پتا ہے تو کیا ہے، کیا تیری صفتیں ہیں، کیا جمال ہیں، کیا تیرے کمال ہیں. یہ نبی کو حیرت ہوگی. جب نبی کو حیرت ہوگی صدیق کو اپی ہو گئی، صدیق کو ہوگی شہید کو ہو گئی، شہید کو ہو گئی صالح کو ہو گئی. تو پھر میں تم کون ہو؟ میں تم کون ہوں؟ میں تم کون ہوں؟ یہ بابا کون ہے؟ یہ جو دائیں بائیں تمہیں کہتے ہیں ایسی فکر نہ کر، نماز نہ پڑھ، میں تجھے پہنچا دوں گا. کون ہو تم؟ Who the hell are you؟ یہ جہنمی کون بھونکتا ہے کہ میں تمہیں پہنچا دوں گا اور میں تمہیں لے جاؤں؟ اس کے سامنے تو کوئی دم نہیں مار سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے آیا نا یہاں پر، وہ بازگاہ نے جس وقت دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو وہ بازگاہ مر مٹی. اس نے کہا یہ تو یہی لگتا ہے، یہ لامیہ ہی اترا ہے نیچے زمین پر. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے کہا او مجھے تو یہی خدا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام پاس تھے. کیوں؟ یوسف کے پاس ابراہیم، اسحاق، اسماعیل اور یعقوب، 4 نبیوں کی وراثت تھی اس بچے کے پاس. آپ کے بچے گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا دادا بدماش، باپ بدماش، پر دادا بدماش، سارے ہندو اور مشرک. آپ کے بچے کس طرح مسلمان ہو جائیں؟ یوسف علیہ السلام 14-15 سال 16 سال کا گھر سے نکل گئے، اس کو بیچ دیا. اس کے اندر توحید کس نے لا سکی تھی؟ چھوٹے سے بچے کو کس نے توحید لا سکی اس کے اندر کر دی؟ کس طرح وہ ساری زندگی پھر بعد میں نبی بن گیا اور ساری زندگی اس کے اوپر وہ آپ سوچیں نا رہا وہ ایلیٹ کلاس کے اندر، وہاں نفس اور خواہشات اور جنگل کا پلا ہوا نوجوان، اتنا مضبوط قد کاٹ سونا سنکھا، اوپر سے زلیخا جوان، وہ اس کو دعوت دے رہی، بند کمرہ، اللہ اللہ سن تو لے. اللہ فرماتا کہ کیوں؟ اللہ نے کہا 4 نبیوں کی، وہ تھا ہاجر کا پوتا حضرت بی بی ہاجرہ کا، وہ پوتا تھا بی بی سارہ کا، وہ 2 ماؤں کا، ایک ابراہیم خلیل اللہ کا، ادھر سے اسماعیل ذبیح اللہ کا ہے جی. اس کے تو خاندان میں توحید رچی ہوئی تھی. یہاں 10 نسلوں کے اہل حدیث ہے، خاندان سارے کا سارا بیڑا کر ہوا ہے. آپ کس بات کی کھیت کی مولی آپ کرتے پھرتے؟ یہ ہے پیغمبر. اگر آپ کے پاس علمی وراثت نہیں اور آپ کی اولادوں کو علمی وراثت توحید کے طور پر نہیں ملی، یقین جانے آپ سے بدتر جانور مانے کبھی اب تک نہیں جمع. وہ کتے اور بلیاں ہیں، تم کتے اور جانور ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ خدا کا کلام ہے. اللہ فرماتا ہے جب اس نے پڑھا تو اسے کہا او چپ کر جا مائی، خام خواہ مجھے خدا نہ بنایا جائے. اے بی بی میں اس دا بندہ تے اسے دا جگ سارا. اے بڑھیا تو کس بات کی بات کرتی ہے؟ میں خدا کا بندہ ہوں اور میں کیا بندہ، پوری کائنات اس کی ہے. اے بی بی میں اس دا بندہ اسے دا جگ سارا. اس دی سنا قلم دا قطرہ سورج دا انگیارا. اس نے جب قلم ڈبوئی اور کائنات لکھا حرف لکھنا شروع کیا تو جو قطرہ اس سے نکلا ہے نا، اس نے سوچا کہ میں کوئی قطرہ کیا ہے، اپنے نور کی قلم سے دوات نورانی کے اندر قلم ڈالا اور اس طرح ایک قطرہ جھڑایا تو اس نے سنا قلم دا قطرہ سورج دا انگیارا. میرا گورا چٹا رنگ کیا دیکھ رہی ہے؟ سورج دیکھ کس طرح خوبصورت دہک رہا ہے، کتنا گورا چٹا ہے. اس دی سنا قلم دا قطرہ سورج دا انگیارا. تے ایک قطرے وال ویکھ نہ پلی نشہ ہو گیا. مولوی غلام رسول کو پڑھتے ہوئے کل ہی ان کے پڑپوتے کا فون تھا کہ آئیں اور ریکارڈ کرائیں آپ اس کی شرح آپ نے اپنے استاد سے سیکھی ہے. وہ تو کہتا ہے ایک قطرے وال ویکھ نہ پلی، ایک قطرے کی طرف دیکھ کر بھولنا جانا کہ یہ سورج بہت خوبصورت ہے، یہی اس نے بنایا. اس کے علاوہ ایک قطرے وال ویکھ نہ پلی تے وگدا ہی بہر گاہیں، اندر سمندر ٹھاٹوں کے ٹھاٹے مارے. ایک گلیکسی کروڑوں گلیکسیاں بنا دی. انسان آج تک کہتا کائنات میں وسعت ہوتی جا رہی، کائنات میں وسعت ہوتی جا رہی. سائنسدان کی عقل دنگ رہ گئی، فلسفی کا دماغ وہاں پہ کھڑا رہ گیا. صدیق شہید ختم اور نبی احساء کے مقام پر کھڑا ہو گیا کہ میں کس مقام پر آ کر کھڑا ہوگا. اللہ نے فرمایا مجھے پانے کے لیے تم کرتے ہو. فرمایا اللہ نے فرمایا کماس نہیں ڈالا نفسک. صحیح مسلم کی 1090 نمبر حدیث جا کر یہ یاد کر لینا اور کسی رات اللہ تعالیٰ کو پڑھ کر سنانا تم لوگ کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی لذت دے، کوئی چیز عطا فرما. ہم تیری کہاں، ہم 2-2 4-4 رکھتے ہیں پڑھنی، اٹھ کے تھکے ڈگے الحمدللہ مری. یہاں نبیوں کی بات ہوگی حمد و ثنا کرتے کرتے اور آپ 2-2 رکھتے پڑھنے سے آوازار ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکے. اللہ نے فرمایا ہوش کر. یا نبی کا احسار احاطہ نہیں کر سکا، کوئی اور کیوں کرنے لگا. یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا پھر پڑھی اور وہ پڑھی بڑی زبردست قسم کی. اس کا شروع تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. پوری دعا کیا پڑھنی. عمار بن یاسر نے نماز پڑھائی بڑی مختصر، شور پڑ گیا. بندے کہتے او مختصر، اے مومن کے دل سے مختصر لفظی نکلے کافی ہے، لمبی چوڑی دعائیں نہیں چاہیے. لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو کیا کرتا ہے؟ حرم پوری پیشانیوں سے بھر جائے, ایک بندہ کسی ایسی تڑپتی ہوئی زمین کے ساتھ خدا کی زمین پر سجدہ کرے, زمین کانپ اٹھے, وہ سجدہ کر کے لرز اٹھے حرم کی زمین, وہ سجدہ کر کے حرم شریف کی زمین کانپ اٹھے کہ آج سجدہ کیا کس نے ہے, کس نے سجدہ کر دیا میرے اوپر. تم لوگ حرم میں جانے کے لیے تڑپتے ہو, حرم ان کے لیے تڑپتا ہے جو آئے تو سجدہ کرے. حرم کہتا ہے میں کانپ جاؤں, کانپا نہیں, جبل احد کانپا نہیں. محمد رسول اللہ کو اپنے اوپر دیکھ کر کہا کہ ہل گیا. نبی نے کہا رک رک رک, پیار میں جھوم اٹھا ہے, ہم تیرے پاس تیرے تجھ سے پیار کرتے, تو ہم سے پیار کرتا ہے. خدا کے ولی اور جب زمینوں پہ قدم رکھتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ وہاں پر طوفان اور جب وہ ولی قدم رکھتے تو ہو جاتا تھا. اللہ کے ان کا میں نے نماز پڑھی ہے یار, میں نے تم لوگ کہتے ہو کہ میں نے چھوٹی پڑھی ہے بڑی پڑھی, یار میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی نبی پاک نے پڑھی ہے. یہاں کیسا لمبی, کیا کروں لمبی نماز کی قرات, نہ مجھے یاد ہوتی لمبی باتیں. میرے قرآن کہاں سے لمبا اتنا یاد ہو جائے میں آپ کو لمبی لمبی. یہ کل ہو اللہ ہی پڑھتا ہے 100 دفعہ, ہر دفعہ پڑھتا ہوں, ہر دفعہ نئی بات, ہر دفعہ پڑھتا ہوں, ہر دفعہ نئی بات. اللہ کہتا ہے کل ہو اللہ اور انا اعطیناک, توحید کی اخیر کر دی کل ہو اللہ کے اندر. فرمایا کل ہو اللہ سمجھے, نبی نے کہا تیسرا حصہ قرآن کا سارا بندہ سمجھ گیا. انا اعطیناک پڑھے تو محمد رسول اللہ سمجھ آ جاتا ہے, اور کل اللہ پڑھے تو دو تو صورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھے, پر پڑھے بھی تو صحیح نا, پڑھتا وہ کب ہے, وہ تو پڑھ پڑھا کے ختم کرتا ہے. تو یہاں نبی پاک نے کہا میں نے پھر جب نماز ختم کی تو میں نے وہ دعا پڑھی جو رسول اللہ نے پڑھی, بس ختم کر دی. مختصر سی دعا. آپ ملتزم پہ چلے جاتے, گھنٹہ لگے رہے, 10 گھنٹے لگے رہے, جب تک اندر کی آواز نہ نکلے کہ تو کیا چاہتا ہے اور کیا مانگنے جاتا ہے, صرف اتنا ہی لگ کے باہر آ جائے نا, میں کہتا ہوں وہ قیامت تک کے لیے کافی ہو جائے گا. خدا سے جب بھی پڑ گئی آپ کی, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی لمبی باتیں نہ کرو, وہ عبادت کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو وہاں پر آ کر کے وہ دعا کیا مانگتے, اللہ اللہ اللہ. دعا بڑی زبردست ہے, ایک آدھ ٹکڑا مجھے بڑا پسند ہے, وہ تو میں آپ کو وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ, اے میرے اللہ میں تجھ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں. ہے جو نہ ختم ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے, میں تجھ سے تیرا ذکر, نبی پاک نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. فرمایا میں تجھ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں, ایسا ذکر اور ایسی عبادت کے مزہ آ جائے. لیکن اگلا حصہ پڑھ سنیں جو میرا مطلب, اللہ اللہ اللہ. فلسفی کا فرق ختم, نبی کا فرق اب شروع ہو جاتا ہے, اور مومن کا فرق کیا, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ, میں چاہتا ہوں کہ میں تیری چہرے کی طرف دیکھوں تو مجھ کو ایسی لذت آئے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہو. لذت کیا, نظر وجہ کہ نہیں سمجھ آنا, اللہ 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 کا چہرہ نظر آ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا چہرہ دیکھنا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا چہرہ نہیں دیکھ, میرے چہرے کی نشانیاں دیکھ. اللہ مجھے اتنی لذت آئے زمین و آسمان کو دیکھتے ہوئے کہ اندر سے حمد و ثنا پھوٹ پڑے. فرمایا میں تیرے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر. وَشَوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ, اللہ اکبر. اور مجھے ایسا شوق عطا فرما کہ میں تجھ سے آ ملوں, میں تجھ سے ملوں. ادھر موت سے ڈرتے ہیں سارے, میں کہا اللہ کرے آپ فوت ہو جائیں خیر پر, نہ کر کاشف کی کر رہے یار, موت دی بد دعا دے رہے ہیں. پیارے نبی نے کہا دعا مانگو, یا اللہ جب تک رکھنا خیر پر رکھنا, اگر تو میرے بارے میں خیر نہ سمجھتا ہو مجھے لے جانا یہاں سے, میں رہنا نہیں چاہتا اس دنیا کے اندر. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک کو فرشتے نے آ کر بتایا, یا رسول اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ملنے کا بہت شوقین ہے جو اللہ سے ملنے کا شوقین ہے. اللہ کہتا ہے اس کو جلدی لے آؤ میرے پاس. کئی لوگوں کی جلدی موت ہو جاتی. فرمایا اللہ اس سے ملنے کا بہت شوقین ہے. اللہ فرماتا ہے بندے, یہ شہید بھی نبی کے پاس اس وجہ سے ہوئے لوگ. کیوں لوگ 13 سال کے بچے شہید ہو گئے, آپ تو ڈنگر نہیں 26 سال کا دیتے ہیں مجھے. لوگوں نے نبی کو 10 12 سال کے لڑکے دے کے شہید کرا دیے. پڑھا لو یونیورسٹیوں میں, پڑھا ہے یونیورسٹی, پڑھا ہے فلانی شہر پڑھا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آؤ پتہ نہیں بعد میں تمہارے رہنے کے نہیں رہنے. 13 سال کی عمر میں 12 سال کا, 10 سال کا, 11 سال کا. علی مرتضیٰ 10 سال کا تھا نبی کے پاس, جس نے نبوت کی ذمہ داریوں میں شراکت کر لی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. آپ کا بچہ 10 سال کا ڈنگر ہے, اس کو تو پیزے کے علاوہ کوئی شے نہیں آتی کھانے کے لیے, اس کو تو سینڈوچ نظر آتے ہیں, اس کو تو پکنک منانی ہے, اس کو تو کہتا ہے مجھے ڈزنی ورلڈ میں لے جاؤ. یہاں نبی کی صورتحال کیا ہو رہی ہے. فرمایا اللہ نے فرمایا, اور جس بندے کو, نبی پاک کو فرمایا, جس بندے کو مجھ سے ملنے کا شوق نہیں ہے نا, کہ مر کر میں اپنے اللہ سے ملوں, میں اللہ کے پاس جاؤں, میں اس کو دیکھوں, میں اس سے باتیں کروں. فرمایا اللہ کو بھی اس سے نفرت. اللہ کہتا ہے جا دنیا کے اندر رہ جا, مجھے بھی تجھ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک کے پاس فرشتہ آ گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی جائیں گے یا زندگی اور گزارنا چاہتے ہیں. فرمایا اللہ کا کیا حکم ہے. فرمایا میرے اللہ تو یہی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. جبریل نے کہا. رسول اللہ نے فرمایا چل پھر ہم بھی چلنے کو تیار بیٹھے ہیں, ہم بھی چلنے کو تیار بیٹھے ہیں. اللہ سے ملنے کا یہ سورہ نکالے نا, کہف کا اینڈ,
اور جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے وہ عمل صالح کرتا ہے اور جلد از جلد اپنے رب سے جا کے ملنا چاہتا ہے، بدکار نہیں ہوتا وہ کسی قسم کا۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے کب ملنا چاہتے ہو؟ فرمایا قرآن مجید میں وَالشَّوْقُ إِلَى لِقَائِكَ، مجھے تو ایک جنون ہے کہ میں تجھ سے جلد از جلد ملوں۔ میرے محبوب حقیقی، وصل کی کب وہ رات آئے گی جب ہجر کٹ جائے گا اور میں تیری جانب مخاطب ہوں۔ وہ تیرے عارض، وہ تیرے گیسو دراز، وہ لبے شیریں، وہ تیری نازنین آنکھیں اور گنچا بدن اور سیمی دہن۔ فرمایا گنچا دہن اور سیمی بدن، خداوند عالم میں تو تجھ سے ملنا چاہتا ہوں کہ کب تو مجھے بلائے، کب میں محبوب کا دیدار کروں۔ یہ ہے مومن۔ مومن کی حیرت اس کو عبادات پر مجبور کرتی ہے، اللہ سے ملنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کون ہے جس نے یہ کاریگری بنائی، میں اس کی طرف جاؤں، اس کی مرضی ڈھونڈنے پر اس کو کرتی مومن کی حیرت، اور مومن اسے حیرت پر آ جاتا۔ پھر فرمایا وفی غیر ذرہ مضرۃ، اللہ 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 فرمایا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس مصیبت سے جس پر مجھ سے صبر نہ ہو سکے۔ ایسی مصیبت نہ بھیج دیں کہ جس کے مجھے صبر نہ ہو سکے، بے صبرہ ہو کے تیرے سے منہ موڑ لوں کہ جا ٹھیک ہے جی نہیں تجھے مجھے دیتا، اپنا کام کر، میں بھی نہیں تجھ سے لینا۔ اللہ فرمایا اس طرح کی مجھے نہ مصیبت دینا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا فتنۃ مضلہ، فرمایا اور فتنے سے جو مجھے فساد اور گمراہ کر دے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وہ جس کے لیے میں بات کر رہا تھا کہ جب شوق بھی ہوا، لقاء بھی ہوا، محبت بھی ہوئی اس اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، تو کیا ہوا؟ اللہم زینا، اے اللہ مجھے مزین کر دے، مجھے سوار دے، میرا نوک پلک جیسے ایک لڑکی ہوتی دلہن بن جاتی ہے نا تو خوبصورت نظر آنے لگ جاتی، کس سے؟ بے زینت الایمان، ایمان کی زینتوں سے مجھے سوار دے، ایمان کا زیور پہنا دے، ایمان کے لباس پہنا دے، ایمان کی سرخی پاؤڈر لگا دے ایمان کے ساتھ۔ اور ایمان کی سرخی پاؤڈر کب لگتی ہے؟ وہ رسول نے بتا دیا کہ تب جب مومن بڑا اچھا اور خوبصورت وضو کرتا ہے۔ فرمایا خوبصورت وضو کرتا ہے۔ ایک صحابی ابو ہریرہ کہتا ہے یہاں تک وضو میں اپنے ہاتھ گیلے کر لیتے، سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ چمکتے آئیں گے، جہاں جہاں تک وضو کیا ہوگا وہاں وہاں تک ایمان کی لذتوں سے چمکتے ہوئے روشن زینت ایمان سے چلے آ رہے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد مرحوم اتنا لمبا وضو کرتے، پیٹ بھی گیلا ہو جاتا، داڑھی بھی گیلی ہو جاتی، میں کہا آپ تو اپنے آپ کو بھگو لیتے ہیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں جو آپ اتنی گرمی میں اپنے آپ کو بھگو کے اپنے اوپر بھی پانی؟ کہتے ہیں بالکل ایمان نور ہی نور ہو جائے گا، پیٹ بھی نور کا۔ اور کئی لوگ جو ہر نماز کے لیے وضو کیا صرف غسل کرتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، ان کے درجے بھی آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ وضو خدا کو کس قدر پسند ہے۔ آپ تو وضو کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا کہ جان ہی چھوٹے وضو سے، اللہ اللہ اللہ، سردیوں کے وضو کی جو فضیلت آئی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا جس وجہ سے اٹھا کہ رات کی تنہائی تھی، خدا یاد آ گیا، اس کو وضو جہنم کی آگ سے گرمی محسوس کی اور اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا کہ چلو اس سے گرمی آگ کو وضو سے بجھا لیں۔ فرمایا اس کے درجے اور کچھ نہیں، فرمایا وجعلنا ہداۃ مہتدین، اور اے میرے اللہ دکھا دے ہم کو، دکھلا دے راہ دکھانے والوں کی، جو نہ کہ گمراہوں کی، ہمیں ہدایت والوں کی راہ ہم کو دکھا دے جو تیری طرف آنے والے۔ یہ محمد رسول اللہ نے دعا مانگی۔ تو یہ اب اس سے کیا ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو چیزیں اس کے اوپر بتائیں، اور اس کے اوپر ایک بہت ضروری پڑھنا تھا، اور وہ اعوذ بک منک، اس کا ایک ٹکڑا رہ گیا۔ اللہ اللہ، یہ میں نے سوچا بھی اعوذ بک منک کیا ہے؟ کتنی دیر ادھر ادھر کتابیں، سب سے کتابیں پڑھ کے ہم لے کر آتے ہیں نا، بڑا زور لگایا، بڑا زور۔ میں اللہ سے اپنی اس وقت جب میں تھک جاتا ہوں نا، بالکل جب مجھے بالکل کوئی مزہ نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو غریق رحمت کرے، زندگی تھی تو ان سے پوچھ لیتا تھا، میں کہتا مولوی صاحب یہ کسی کا ترجمہ مجھے پسند نہیں آیا، اب ترجمہ آپ کریں جو میری منطق، میرے فلسفی دماغ اور میری عشق والی جو راگ ہے تینوں کو اکٹھا پیل کرے، وہ ترجمہ کر کے سنائے مجھے تو کوئی مودودی کا بھی نہیں پسند آ رہا، اس کا بھی نہیں آ رہا، کوئی ترجمہ بتائیں۔ وہ پھر ترجمہ بتاتے تھے، ایسا لذت والا ترجمہ، بلے 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 ہو جاتی تھی، مزہ آ جاتا۔ میں نے کہا استاد تو ہے نہیں، استاد نے مجھے کہا تھا جب میں نہ ہوں اس وقت سجدے میں گر جانا اور اللہ سے کہنا سمجھا جس نے ابراہیم کو سمجھایا تھا، بتا جس نے آدم کو کلمے بتائے تھے، اور وہ بتا اس کو جس نے محمد رسول اللہ کو بتایا، تو مجھے بھی اتنا ہی بتا۔ تو اللہ بتاتا ہے، کہتا بندہ میری راہ میں ہے، میں اس کو کیسے نہ بتاؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، کہ اور میں تجھ سے، پیغمبر کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اعوذ بکا، اور ایک تو تیرا ساتھ ہو، من کا، اور کبھی تم اس سے الگ نہ ہو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فلسفی اور سائنسدان دونوں جب حیرت میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں نا، نبی نے کہا میں حیرت میں آؤں لیکن حیرت محمودہ کے اندر آؤں، حیرت مذمومہ کے اندر نہ ہوں۔ حیرت مذمومہ سے نبی نے پناہ مانگی کہ فلسفی والی حیرت نہ مجھے ہو،
مجھے سائنسدان والی حیرت نہ ہو، مجھے حیرت وہ ہو جس کے ذریعے سے میں تجھے دیکھنے کا لذت شوق ہے نظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں تیری نعمتیں کیا، میں اس پر اتنا تجھے دیکھنے کی لذت مجھے آئے کہ میں اس میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر ابن عبد البر نے ایک امام مالک کا قول لے کر آئے کہ لا احصی ثناء علیک، کیا مطلب میں نہ تیری نعمتوں کا شمار کر پاؤں، نہ تیری کرم کی وسعت کا اندازہ، نہ اشیاء کے بیان سے کبھی تیری تعریف کا حق ادا کر پاؤں گا، جیسے چاہے تیری ثنا کرنے میں اپنا پورا زور لگا دوں گا اے اللہ، لیکن پھر بھی تو میرے ہاتھے سے باہر ہوگا، پورا ہاتھے سے باہر ہوگا۔ یہاں پر وہ لکھتے ہیں، اور فضیل بن یعقل کا کہتے ہیں کیا ہوا، کہتا یہ ہے وہ مقام جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی بس ہو گئی، اور وہ پڑھنے والا فضیل کا بیان چھوٹا سا، یہاں خدا کے عارف کی بس ہو گئی۔ کیا کہتا ہے؟ خدا کے عارف کہتا ہے جو معرفت کے اندر ہو۔ عارف کا لفظ یاد رکھیں، عارف بہت بڑا مقام ہے، عارف کا مطلب آپ کو پتا ہے جس کو معرفت حاصل ہو جائے۔ فرمایا یہاں خدا کے عارف کی بس ہو گئی، جیسے ہی اس کی نظر اس کی صفات جلال، اس کے کمال ذات، اس کی سمدیت سمجھائی تھی نا، کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کے کام سب کے بغیر ہی بن جائیں، اسے کہتے ہیں اللہ الصمد، جس کی سمدیت، قدوسیت، پاک، عظمت، کبریا اور جبروت پر پڑی تو آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ جب بندے نے اس کی صفتوں پر نظر ڈالی، اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اتنی زور کی ہر صفت اپنا نظارہ دکھا رہی تھی کہ سورج کی جانب دیکھا تو کہا بس 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 بس۔ اللہ نے کہا تجھے میری صفتوں کا کیا پتا، اور لگا بے بسی میں کہنے کہ میں تیری تعریف کیا کروں، تو خود ہی اپنی تعریف فرما دے۔ دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں اس کی عقل، فکر، ادراک اور توانائی سب جواب دے جائیں۔ یہ وہ مقام ہے، حیرت کا مقام۔ عقل، فکر، ادراک کہتے ہیں تخیل دوڑانا، خیال کا گھوڑا دوڑانا۔ خیال کرے کہ 10 کروڑ ہاتھوں والا جانور آ جائے گا ذہن کے اندر، چاہے نظر آئے نہ آئے، خیال سے آ جائے گا۔ اللہ کو کر خیال، تجھے کہ اللہ نے کہا کر خیال مجھے۔ اللہ اکبر، اللہ کون اس کو خیال کر سکتا ہے؟ اے بروں از خیالو کیلو کالے من کو، جو میرے خیالوں سے پرے 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 پرے۔ فرمایا اللہ اکبر، دنائیاں جو آپ دیکھیں، اس نے اس کی تعریف سے اپنے عاجز ہونے کو اس کی تعریف کا پیرایا بنا لیا۔ جب کیا مطلب کہ جب بندہ تعریف سے عاجز ہو گیا تو اسی عاجزی کو اس نے اس کی تعریف بنا دیا، کہا میں عاجز ہوں اور میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ یہی اس کی تعریف ہے، یہ سب سے بڑی تعریف ہے۔ کیا کہ میں عاجز ہوں، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یہ اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ بندہ تھک جائے، اس کی عقل تھک جائے۔ فرمایا کیونکہ صدیق اکبر کا ایک قول، کیا انسان کے حق میں در حقیقت یہ علم کی انتہا ہے۔ صدیق اکبر کا قول کیا ہے؟ اس نے کہا ادراک سے عاجز ہونے کا ادراک ہی اصل ادراک ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا، جب تھک جائے عقل، کہتا یہی سب سے بڑا تجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ سب سے بڑی سمجھ ہے کہ تو یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑی سمجھ ہے، یہ بڑی بڑی عقل لے لیے تم، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کہتا فرمایا۔ یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں اس کی بندے کی نظر اللہ کی افعال اور صفات پر گئی تو اس کا قہر، اس کی رضا اس کو سمجھ آیا۔ ذرا اور قریب ہوا تو ذات صفات پر چلا گیا اور بولا کہ اعوذ بک منک، کہ میں اس قرب میں سوائے ثنا کے کچھ نہ سمجھا، کچھ خیال نہ آیا، میرا دامن خالی ہے، جیسا تیری تو چاہے ویسے ہی تیری تعریف ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ابھی اتنی ابھی میرے پاس پتہ نہیں کتنا بڑا مضمون پڑھا تھا، نہیں وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی تھک جائیں گے، کہیں گے کیا پڑھا تھا، میں کیا، نبی تھک گئے، ولی تھک گئے، صدیق تھک گئے، شہید تھک گئے، فلسفی گر گیا، سائنسدان کو سمجھ نہ آئی، سب سے افضل کائنات کا بندہ کہتا میں تیرا احساس اور تیرا احاطہ نہیں کر سکتا، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ عقل کی انتہائیں محمد پر ختم، سائنس کی انتہائیں محمد پر ختم، ادراک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، سمجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، فہم گر جائے وہاں پر جا کے جہاں سرکار کا در شروع ہوتا ہے، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی ختم، تو پھر وہ کیا ہوگا جس نے کائنات میں کہا کہ زمین اور آسمان میں سمندروں کو کہو کہ وہ روشنائی بن جائیں، درختوں کو کہو وہ قلم بن جائیں، زمین کو کہو وہ ورق بن جائیں، انسانیت کیا سب وحوش طیور کل مخلوق لکھنے پر آ جائے، میری تعریف تو لکھ نہیں سکتی، لکھ نہیں سکتی۔ اس کو کہتے ہیں حیرت ہو جانا۔ جس کو حیرت ہو جائے وہ عبادت میں لگ جاتا ہے اور وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ اصلی حیرت مومن بنا دیتی ہے۔
جو 2 نمبر حیرت ہوتی ہے وہ ایتھیسٹ ایگنوسٹک بنا دیتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مشککین میں سے ہوں, مجھے شک ہے, میں دہریہ ہوں, میں فلسفی ہوں. تمہاری نسلوں کی نسلوں کو وہ دوسری حیرت ہو گئی ہے. کافروں نے ان کو دکھا دکھا کے موبائل ٹیلی فون جی, وہ ریل لے جاتی ہے جی اوپر اتنے گھنٹے کی رفتار سے, جہاز اڑا کے لے جاتا ہے, آپ بڑے آرام سے عمرہ کر کے آتے ہیں. میں نے کہا جب سے یہ عمرہ شروع ہوا ہے وہ اس جیسا غلیظ کوئی ہوا ہی نہیں, الٹا کام, کوئی کام الٹا ہوا ہی نہیں دنیا کے اندر سے. جب جاتے تھے راستے میں باتیں کرتے, گرتے پڑتے, آ کر عمرے کی حفاظتیں ہوتی تھی. کیا کام تم نے تیز رفتاریوں سے ان چیزوں سے کیا سیکھ لیا؟ روک لو اگر کرونا روک سکتے ہو, کہ پاکستان میں بند کر دو کرونا. ہو گیا پھر کرونا بند ہو گیا, آ ہی گیا تھا بندہ. اللہ نے کہا لے میرا کیا ہے, بندہ نہ آئے خدا جائے گا. تم کو تو ہوائی جہازوں کی ضرورت, بندے کی ضرورت ہے, خدا کو کسی شے کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سچا اور اصلی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ حیرت عطا فرمائے. رب زدنی فیکا طہیرن, خداوند عالم میں آپ سے وہ حیرت حقیقی اور محمودہ مانگتا ہوں جس کے ذریعے سے میں آپ کے چہرے کی لذت اور آپ سے ملنے کا شوق اور آپ کے قربت میں آنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے. مجھے وہ حیرت عطا فرما. جس سے مجھے عمل صالح عطا ہو جائے مجھے وہ حیرت عطا فرما. جس سے مجھے آپ کی معرفت عطا ہو جائے وہ حیرت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ایک مسئلہ تو ان لوگوں کا جو عمرے پر گئے تو اب انہوں نے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا. کیا کریں, یہ کام نبی پاک کو پہلے ہی پیش آ گیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک عمرہ کرنے گئے, انہوں نے باہری مکے کے کافروں نے حضور پاک کو روک دیا. چلو شرطیں ہوئیں کہ آپ اگلے سال آ کے عمرہ کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر کیا کیا, آپ نے اپنی سار بھی منڈوا دیا اور قربانی ایک ذبح کر دی وہاں پر. یہ کفارہ ہو گیا. پھر اگلے سال قضا جا کے کر آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ جو واپس آ رہے ہیں یہ آ کے وہاں پر جائیں, اپنے پیسے بھجوا دیں یہاں پر, یا وہاں جا کے بکرے کی قربانی ہو جائے اور اس کے بعد سار منڈا دیں, عمرہ کھل جائے گا, ورنہ عمرے کی پابندیاں لگی رہیں گی. اس سے بھی اچھا طریقہ کار یہ تھا کہ جتنے بھی عمرہ کرنے والا, آپ سمجھ آتی نا, نبی ہوتا ہے, وہ سارے حال دے گیا ہے. یہ نئے اجتہاد مجھے نہیں کوئی ضرورت. نبی پاک نے کسی آدمی نے عمرہ کا احرام باندھنا ہے نا, سرکار نے کہا ہے وہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر میں کسی وجہ سے عمرہ نہ کر پاؤں, ٹھیک ہے نا, تو میں پھر اپنا احرام کھول دوں گا. ٹھیک ہے نا. اب ہو گیا کرونا کی وجہ سے, تو اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اپنا سار منڈوا دے, وہاں پر پہلے پیسے پہنچائے. پیسے جب پہنچ جائیں گے اتنی دیر تک بیوی سے دور رہے, الٹے سیدھے کام سب بند رکھے, سمجھے کہ میں عمرے کے اندر ہوں. احرام تب کھولے گا جب وہ وہاں پر قربانی ہو جائے گی, ختم کر دے, وہاں ریال بھیج دے, وہ بتا دیں گے اتنے بجے اپنا سار منڈوا کے تو اپنا عمرہ یہ آپ اس کا کر لیں. یہ آپ کو جو مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مسئلے آپ کے علم میں ہونے چاہیے. اگلا مرحلہ, کرونا آ گیا, فلانا آ گیا, ٹمکانا. اللہ نے قرآن مجید میں 10 عذاب گنوائے, 10. میں فرعون کی قوم پر طرح طرح کے جرات, یہ جو پمبیریاں آپ کے آ گئی تھیں, ٹڈی دل, ہم نے یہ بھی عذاب کے طور پر بھیجا. ہم نے فلانا کام, کچھ نہیں, یہ خدا کے عذاب ہیں, وہ پوری دنیا میں دکھاتا پھرتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ پھوٹ گیا, انہوں نے روک لیا. روک نہیں لیا, ڈرا تو دیا نا, ڈر روک گیا. گلیاں سنسان تے جناب, محلے بند, 2-3 مہینے کے لیے سب تباہی ہو گئی. کر کے دکھاؤ. ہر جگہ پابندیاں لگی, سعودی عرب والے کہتے ہیں ہمارے نہ ہے, ایران والا کہتا ہے ہمارے نہ ہے. ڈرا دیا پوری قوموں کو. فرمایا ہم ان کو عذاب پہ عذاب دیتے رہتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا. یہ عمران خان اب بھی ایک عذاب کی شکل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بندہ بھی عذاب کی شکل میں آپ کے اوپر اتارا ہوا ہے. جس طرح فرعون اس کی قوم پر عذاب تھا نا, یہ عذاب ہے. حج مہنگے ہو گئے, یہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. آپ دیکھ لیں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے. اللہ اپنا دے, بارکیف حکمران عذاب ہے. اور وہ دوسری تیسری جماعتیں اب مزے لیتی, اب نہیں اٹھتے. اب وہ نکال دیا ہے, حج والا فارم تھا اس میں سے ختم نبوت کی شک ہی نکال دی. کہاں گئی اب آپ کی ختم نبوت؟ مر گئے مولانے, جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی, فضل الرحمہ, کہاں مر گئے یہ سارے؟ خادم حسین
آپ کو کیا پتا، جب آپ کو حکومت آرڈر دے دیتے ہیں آپ جا کے وہاں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کا. اب آپ کو کچھ نہیں پتا، اب آپ سو گئے، لیٹے ہوئے ہیں. وہ باہر چلی گئی اور آسیہ نے جا کر وہاں انہوں نے اس کو انعام دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تضحیق کرنے والی عورت کو انعام عطا انہوں نے کیا. پیرس کے اندر اعزازی اس کو ڈگریاں عطا میں کیا نکلا. یہ کافروں کو پتا ہے کہ یہ بندہ وہاں جرم کر کے آیا ہے، اس بندے کو یہاں پروٹوکول دو. یہ نہیں کہ اسے جرم ہی نہیں کیا، ان کو پتا ہے. وہ پھر ہمارا دل جلانے کے لیے، ہمیں ساڑنے کے لیے پھر ہمارے نبی کے کہ یہ توہین کی، لو اس کو ایوارڈ دے رہے ہم، سلمان رشدی کو دیں گے، تسلیمہ کو دیں گے، اس کو دیں گے. یہ صورتحال. اس لیے اب آ جاتی نیٹ پر دعائیں، او جی بسم اللہ الذی لا یضر، ڈیلی پڑھیا کرو. جب ہم کہتے اس وقت تو نہیں پڑھتے. لڑ جانا اب کرونا، کسی کو نہیں چھوڑنا اس نے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وان اللامۃ من شر کل شیطان وہامہ. جو تو نے خلق کیا اس کے شر سے اللہ مجھے بچا لے. خلق کیا، وائرس خلق کیے تو نے، جراثیم خلق کیے، بیماریاں، برس و جنون و جزام ومن سیء الاسقام. اب سب یاد ہو گئی ہے، ہو گئی، میرے سے کہنے سے پہلے یاد ہوگی سب کو. کیوں؟ کرونے کا ڈر ہے. اس طرح ہی آپ کی نسلوں کو تعلیمی کرونا ہو گیا، پوری نسل آپ کی برباد ہوگی، گھر برباد. اس پہ آپ نے کوئی اعوذ باللہ نہیں پڑھی، کوئی آپ کا پڑھانے والا نہیں. جو بیماری آپ کے گھروں میں آ گئی، وہ غیرت، وہ بدماشی، بے حیائی، اس پہ آپ کو کوئی رونا نہیں. یہ ظاہری مرض نہ لگ جائے، بات نہیں کہتے جنہیں مرضی لگی جاؤ خیر صلی اللہ، وہ کوئی نہیں، اللہ نے معاف کر دینا. کرو گا معاف، تم جب جانا وہاں میں بتا دے گا کیسے معاف کیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں آج ہی میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، توبہ، میں تو توبہ کر لی. وہ سورۃ ابراہیم میں جہاں آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب جعلنی مقیم، اس سے اگلی آیتیں گھر جا کے پڑھنا. کیا اے نبی ان کو ڈرا دے، انذر الناس، لوگوں کو ڈرا دے جس دن کی آسمان کی طرف اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے ہوں گے، گردنیں ٹوٹ رہی ہوں گی، حالت بری دہشت کے مارے ہو رہی ہوگی. کہتے کاشف ڈراؤ نا، اللہ کہتا ڈرا. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ڈرا دے نبی، بندے کے پتر نہیں بنتے، ان کو بتا دے میں جس دن حساب لینے پر آؤں گا نا، میں تمہیں بتاؤں گا کس طرح حساب لیا جاتا ہے. ابھی تو تم لوگ موجیں کر رہے ہیں نا میری رحمت کے دریا کے اندر، میری غضب کا دریا مالک یوم دین. میں اس دن تجھ کو بتاؤں گا کہ کیا تو نے مجھے چیلنج کیا تھا نا دنیا میں، دیکھ مجھے چیلنج کرنے والوں کا حشر نشر میں کیا کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ اسے مامون اور محفوظ فرمائے. یہ کہتے ہیں کاشف بھائی التماس ہے دین میں قضا نماز کی، کیا کوئی حقیقت نہیں قضا نماز کی. نماز کیوں قضا ہوئی، یہ میں نے مسئلہ بھی اس دن بیان کیا تھا. نماز قضا کیوں ہوتی؟ 3 بندوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر سے مرفوع القلم، اللہ پاک اس کے اوپر جو قلم اٹھا لیتا ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نہ اس کی نیکی لکھتا ہے نہ ان کی بدی نہیں کوئی لکھتا. مرفوع القلم اس کو کہتے ہیں. تو کیا کرتا ہے 3 آدمی، ایک نابالغ بچہ، ایک جو آدمی پاگل ہو چکا ہو اس کا بھی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، نابالغ بچے کا جس کو شعور نہیں آیا گناہ کا اس کا بھی نہیں لکھا جاتا، اور ایک جو سو گیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وقت گزر گیا نماز کا. 3. آپ مجھے بتائیں آپ نے نماز تینوں میں سے کس وجہ سے کی ہے؟ اگر تو آپ گئے سو، پھر تو چلو کوئی بات نہیں، آپ سو گئے، آپ عصر کے وقت سو گئے، مغرب گزر گئی، آپ اٹھے، آپ جب اٹھے اسی وقت وہ نماز پڑھنی. نبی پاک نے کی فجر قضا ہوئی، سرکار جب اٹھے آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی. لوگوں نے کہا یہاں نماز قضا ہوئی، آپ نے میں جس جگہ اللہ کی نماز قضا ہوگی وہ جگہ ہی چھوڑ دو. وہاں سے اٹھا کے آگے جا کے نماز پڑھی، اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھی. سرکار نے فرمایا کہ جگہ ہے، یہ کیا ہے وہ جگہ جس جگہ پر ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی. اب آپ 2 پیچھے رہ گئی، یا تو آپ پاگل ہو گئے تھے عصر کے وقت، تو آپ کو عشاء کے وقت دوبارہ ٹھیک ہو گئے آپ، ہیں جی لوگوں نے بتایا بھی آپ تو پاگل ہو گئے، بیگم نے بتایا تھا آپ تو پاگل ہو گئے تھے، ایک بات. یا پھر آپ بالغ تھے، عصر وقت آپ نابالغ ہو گئے، آپ کی جا کے عشاء کے وقت آپ کو بالغ ہو گئے دوبارہ. ہے حیا کوئی شرم؟ ہر کام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. قضا کا کوئی تصور نہیں. میں آپ کو بات بتا دوں، نماز ادا ہے، کوئی مجبوری دنیا کے اندر اللہ نے نہیں مانی. اللہ نے کہا کوئی مجبوری نہیں. حتیٰ کہ جہاد کے وقت بھی نبی پاک کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا نبی نماز پڑھا، آدھے بندے نبی کے پیچھے نماز پڑھیں، آدھے جنگ کریں. اور انہوں نے فرمایا، پھر علماء نے سوچا کہ اگر جنگ آج کے دور کی ہو جائے، اس وقت تو تلواریں تھیں، بم برس رہے ہوں. انہوں نے کہا پھر وہ گولیاں چلاتے ہوئے 22 بار کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، 22 دفعہ کہے، یہ نماز ہو جائے گی اس کی. اتنی بمباریوں کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں کہ قضا ہوگی. کیڑی قضا یار تیری، مجھے دسنا. یہ سب گنڈا پن ہے اور اندر کی بدماشی ہے جو آپ کہتے ہیں قضا. نماز گاڑی روکو، اسی وقت نماز ادا کرو. اور اول وقت آپ کو روزانہ پتا ہو کہ آج 12:36 پہ اذان ہونی ہے، کل 12:37 پہ ہونی ہے، پرسوں 12:38 پہ ہونی ہے. آپ کو ہر وقت پتا ہو،
اگر آپ کو نماز کے اوقات کا نہیں پتا، آپ سے بڑا دنیا میں مجرم کوئی نہیں. آپ نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، روزے رکھیں، کچھ کریں، جس کی نماز نہیں صحیح وہ نہیں بچنا کچھ، وہ سیدھا ہی جہنم. الذین هم یراؤن فویل للمصلین، نماز پڑھنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا. کیوں؟ دکھاوا کیا یا لیٹ کی، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا. اللہ نے کہا نہیں فویل للمصلین. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب فرشتے اندر سے گرزیں پڑ رہی، دوزخ میں جل رہے ہوں گے، تو حال دعائیاں مچ رہی ہوں گی اندر، توبہ اللہم انی اعوذ بک من النار والجہنم. اللہ نے فرمایا وہاں چیخو پکار ہو رہی ہونی، اتنا عذاب، گرم پانی تے تذاب تے جسم جلائے جا رہے ہوں گے، تے آنکڑے ڈال ڈال کے منہ پھاڑ دیے جائیں گے، پیٹ پھاڑ دیے جائیں گے، ہاتھ جلا دیے جائیں گے. میں کہتا ہوں ایک طرح کا ہزاروں طرح کے عذاب نہیں. تو وہاں پھر وہ جب چیخیں گے اللہ سے، کیونکہ عذاب کم کر دے. جہنم کے دروگے سے کہیں گے، جہنم کا دروگا پوچھے گا تم کس لیے جہنم میں آ گئے؟ تو آگے کیا قرآن مجید نے کہا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ نے کہا معافی نہیں، اس گناہ کی معافی نہیں، باقی تو چھوڑ، باقی ہم کر لیں گے تیرے حساب کتاب. تو دو کام زندگی میں نہیں چھوڑنے، ایک وقت پر نماز تے دوسری وقت پر زکوٰۃ فوری ادا کرنی، ورنہ کافر ہو جائیں گے. بس آپ فوری طور پر ادھر آپ کو پتا چلے کہ زکوٰۃ کا وقت ہو گیا، پہلے ہی 10 دن پہلے حساب بنا لیں، سارے حساب تیار کر لیں، اگلے سال کا بھی شک بنا لیں، سارے تیار کر لیں. بس انتظار کریں بھی کل یکم کو میرا دن پورا ہونا ہے، 30 کو ادا کر دیں، 30 کو ادا کر دیں. پہلے بھی 6 مہینے دی جا سکتی، ایڈوانس زکوٰۃ بھی دی جا سکتی. سال کی اس سال نکالی، کل اگلا دن آج نکالی زکوٰۃ، صبح بھی آپ نئے سال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا نیک اور متقی آدمی، اس نے بھروسہ ہی نہیں کیا اپنی زندگی کا. تو یہ قضا قضو کوئی نہیں، سیدھی بات ہے. میں نے آپ کو دی بتا، سارے کام کرتے ہیں جی، دفتر گئے ہوئے ہیں جی، فلانی جگہ پہنچے ہوئے ہیں جی، افسر نے بلا لیا جی، بیگم آ گئی جی، مہمان. کوئی مہمان نہیں، وہ مہمان بھی حرامی ہے وہ جو آپ کو اس کام میں مبتلا کر دیتا کہ کوئی نہیں بیٹھا رہا، کوئی نہیں سی پڑھ، وہ بیوی بدماش ہے، وہ بچے گناہ ہیں، کبیرہ کی اولاد ہیں، جو بچے تم کو گمراہ کرتے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت بی بی عائشہ کہتی سرکار بیٹھے ہوتے تھے، ہم سے خوش گپیاں کی، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے، اچانک بلال نے کہا اللہ اکبر. کہتی حضور اس طرح اٹھ کے نکلے تیزی کے ساتھ جس طرح ہمیں کبھی پہچانتے ہی نہیں تھے. نہ حضور کو یاد رہی یہ میری پیاری بیوی عائشہ ہے، نہ یاد رہی یہ زینب ہے، نہ یاد رہی یہ فاطمہ کھیل رہی ہے، نہ یاد رہی یہ امامہ کو گودی میں نے اٹھایا، نہ یاد رہا یہ میرا حسن حسین ہے. نکل گئے، کہتے ہم سے نکل گئے. اور نماز کے لیے سرکار بعض اوقات بیٹھے رہتے، انتظار ہی کرتے رہتے نماز کے لیے کہ کب نماز کا وقت ہو. تو جب ادھر اذان کا وقت ہوتا تو حضور کہتے بلال اٹھ، قرۃ عین، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. امت نے کہا جو ٹھنڈک ہے تیری آقا، جو نبی کی آنکھیں گرم کر دی جنہوں نے، تو انہوں نے سڑنا ہی ہے اس جہان کے اندر، ساڑی رہے تو سڑتے رہے. تو بھائی قضا کوئی نہیں، مسئلہ دیا بتا، تکلیف ہوئی تو معذرت خواہ ہوں، اگلے جہان کی تکلیف سے آپ کو بچا لیا میں نے. وہ جب آپ کی آوازیں آنی ہیں تو جنت سے، یا اللہ میرے ساتھیوں کی جنت سے آوازیں آئیں، ان کی جہنم سے نہ آئیں. فرشتے ان کو کہ تسی نماز نسی پڑھ دے وچے ہی رہو. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صبح شام کی اذکار ضرور پڑھا کریں. اللہ آپ کو بیماریوں سے مامون اور محفوظ فرمائے، آپ کی نسلوں کو، اولادوں کو ہر طرح کی بری سے بری بیماری سے باللہ بچائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.